بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایسا کیا ہوا کہ تمام قبرستان کے مردے نکل کر قبر سے باہر آ گئے؟ اس ویڈیو کو مکمل طور سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ ایک بیوہ تھی۔ کچھ ہی سال پہلے اس عورت کے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اللہ کی مرضی سے سخت بیمار ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بچے کا بہت علاج کرایا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، لیکن کہیں سے بھی وہ بچہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ وہ خاتون بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی کیونکہ اس کے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس عورت کا اس دنیا میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو بغداد شریف کے بزرگ کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کی دعا سے مکمل شفا مل جائے۔ وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر خانقاہ کی طرف نکل گئی۔ راستے میں اس کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اسی دوران اسے ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے بی بی، تم کہاں جا رہی تھی؟ جواب میں اس خاتون نے کہا کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، میں اپنے بچے کو بغداد میں دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس جا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے میرے بچے کی حالت راستے میں ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ اس شخص نے اس خاتون سے کہا کہ بی بی، تم ہمت نہ ہارو، تم اپنے بچے کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے ان بزرگ کے پاس پہنچ جاؤ، ضرور کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی اور تم خوش ہو کر لوٹو گی کہ ان بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے۔ ان کے نگاہ کرم سے بہت سے لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کر کسی نہ کسی طرح ان بزرگ کی خانقاہ تک پہنچی۔ جب وہ خاتون ان بزرگ کی دربار میں گئی تو ان بزرگ نے کہا، اے بی بی، اب اس بچے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تم اللہ کی رضا میں راضی رہو اور تم صبر کرو۔ لیکن اس خاتون کے لیے یہ بہت بری خبر تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اور روتی ہوئی خانقاہ سے باہر نکلی۔ اتنے میں بہت ہی پیارا بچہ اس خاتون کے پاس آیا اور اس بچے نے اس خاتون سے رونے کا سبب معلوم کیا۔ وہ خاتون غمزدہ ہو کر اس بچے سے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو ایک چھوٹے سے بچے ہو۔ پھر بھی اس خاتون نے اس بچے کو سارا واقعہ بتا دیا، کیسے میرا بچہ بیمار ہوا اور میں کیسے اپنے بچے کو لے کر بزرگ تک پہنچی تاکہ ان کی دعا سے میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ لیکن ان بزرگ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا بیٹا راستے میں دم توڑ گیا۔ اس بیماری نے میرے بچے کی جان لے لی۔ وہ خاتون روتی جا رہی تھی اور روتے ہوئے کہنے لگی اس بچے سے کہ میں کیسے اپنے بچے کے بنا رہوں گی۔ اس خاتون کے یہ الفاظ سن کر اس بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اے محترمہ، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، دیکھیے وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں اس بچے کو حیرت سے دیکھتی، پھر دوسری بار حیرت سے بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی۔ جب اس نے غور کیا تو اس کے بیٹے کی سانسیں چل رہی تھی اور اس کا بیٹا اپنے ہاتھ پیر ہلانے لگا۔ اب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو چکا ہے جو کہ مر چکا تھا۔ اس خاتون نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے جبکہ میرے بیٹے کی سانسیں میرے سامنے ہی ٹوٹی تھی؟ یہ تو مردہ ہو چکا تھا کہ سانسیں تھم چکی تھی، اس نے میرے سامنے ہی دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو گیا؟ کیسے اس کی سانسیں چلنے لگی؟ کیا یہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا؟ تو یہ بات سن کر اس بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارا بیٹا زندہ ہوا ہے، یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، یہ تو مر چکا تھا۔ بیماری کے سبب اس کو سکتہ نہیں ہوا تھا، یہ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ آپ کا غم دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ، اس دکھیارے ماں کی سینے کی آگ کو بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے، یہ اپنے بچے کی جدائی سے تڑپ رہی ہے۔ یا اللہ، تو اسے خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے یہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یا اللہ، اگر تو چاہے تو اس بچے کو زندہ کر دے، اس
اس خاتون کی خوشیوں کو دوبارہ واپس لوٹا دے۔ یہ دعا میں نے اللہ پاک سے کی، اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی۔ اب آپ کا بیٹا آپ کے سامنے صحیح سلامت ہے، دیکھیے کس طرح سے خوش ہے، صحت مند بھی ہو چکا ہے اور اس کا مرض بھی زائل ہو گیا ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی میں مان گئی آپ کو، مگر آپ ہیں کون؟ اس سے پہلے کہ وہ بچہ یہ بتاتا کہ وہ کس خاندان سے ہے، وہی بزرگ جو اندر موجود تھے وہ باہر آ گئے۔ اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی ساری نوعیت کو سمجھ گئے اور اس کم سن بچے کی طرف پلٹ کر آئے اور کہنے لگے بیٹے تم نے ابھی سے تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننا ہے۔ یہ بچہ مر چکا تھا اور تم نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگ تو اس بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تم کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہے ہو؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ بزرگ اس کمسن بچے کے پیچھے دوڑے۔ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مارتے تو نہیں تھے، صرف ڈرانے کے لیے۔ اس طرح وہ بزرگ اس کمسن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے اور وہ بچہ بھی آگے تیز تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں تھیں۔ اس قبرستان سے گزرتے ہوئے بچے نے کہنا شروع کر دیا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ، ان بزرگ سے مجھے بچاؤ۔ تیزی سے یہ بات سن کر وہ بزرگ سکتے میں آ گئے اور رک گئے۔ وہ چپ تھے اور اس چھوٹے بچے کے کمالات دیکھ رہے تھے جس کے کہنے سے اے قبر والوں مجھے بچاؤ۔ قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں کو پھاڑ کر باہر آ گئے اور اس کمسن بچے کی ڈھال بن گئے، یعنی ایک طرف وہ لڑکا کھڑا ہوا، دوسری جانب وہ بزرگ اور درمیان میں وہ مردے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر وہ پیارا سا بچہ مسکرا رہا تھا اور وہ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کمسن بچے کو کہنے لگے کہ بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کون سی ہستی ہو، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ ابھی سے تم اپنے جلوے نہ دکھاؤ، کیونکہ لوگ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ لوگ تمہاری طرف انگلیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں، حسد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا، اے حضرت میں نے یہ اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وہ دکھیاری ماں بہت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ ایک ماں اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے ہے اور کس طرح اسے لے جا کر دفن کرے گی، کس دل گردے سے وہ اسے اپنے آپ سے جدا کرے گی۔ ہم سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ اس بچے کی تقدیر میں لکھا ہے اگر یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادی سے واپس پلٹ سکتا ہے، میری دعا قبول کر لے، کیونکہ تیرے دربار میں جو چیز ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔ بندہ تو عاجز ہے، بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو سنا، وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ تو بتائیے کیا غلط ہوا؟ وہ بزرگ جن سے بچہ مخاطب تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ اس کمسن بچے کے نانا جان تھے، اور وہ بچہ جن کی دعا کو اللہ نے ٹالا نہیں وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔